بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، خداوند تعالی نے ہمیں اشرف المخلوقات کا خطاب دیا ہے، یعنی تمام مخلوق کے اندر سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا مقام عطا فرمایا۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو انسانوں سے بھی زیادہ طاقتور، انسانوں سے زیادہ جسم جثہ کے اعتبار سے، انسانوں سے زیادہ چلنے اور پھرنے کے اعتبار سے دیگر مخلوقات اس زمین پر موجود ہے۔ لیکن ان تمام مخلوقات کے باوجود خداوند تعالی نے انسان کو اشرف اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند تعالی نے جو ہمیں ذمہ داری عطا کی ہے، اگر ہم اس ذمہ داری کو بعین ہی نبھاتے ہیں تو یقیناً ہم اشرف اور اعلیٰ اور عرفہ کہلانے کے مستحق ہیں۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اچھی باتوں کا لوگوں کو حکم دینا، اچھی باتوں کا لوگوں کو بتانا، اچھی باتوں کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اور اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت ہو رہی ہے، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اگر کوئی انسان منہ موڑ رہا ہے تو اس سے ان کو روکا جائے، اور روکنے کا اعلیٰ اور بہترین طریقہ اور افضل طریقہ یہ ہے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکا جائے۔ اگر ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں تو ایمان کا ایک دوسرا درجہ ہے کہ ان کو زبان سے منع کیا جائے۔ دیکھو یہ غلط ہے، یہ شریعت مطہرہ کے خلاف ہے۔ اور اگر آپ زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو فرمایا کہ آپ دل سے برا مان لیجئے، اور فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے، یہ ایمان کا سرحد ہے۔ اب اگر ان کے دل کے اندر ان کے خلاف کوئی بات نہیں آ رہی ہے تو سمجھیے کہ اس کا ایمان کس درجے کا ہے۔ اس وقت جب ہم پوری دنیا کے امت مسلمہ کا مشاہدہ کرتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر کلی طور پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ جی میں آیا تو ہم نے نماز پڑھ لی، جی میں آیا تو ہم نے ذکر و اذکار کر لیا، جی میں آیا تو ہم نے روزہ رکھ لیا، جی میں آیا تو ہم حج کو چلے گئے، جی میں آیا تو ہم نے زکوٰۃ ادا کر دیا، اور اگر طبیعت نہیں چاہی تو ہم نے ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیا۔ ہم ذرا غور کریں کہ اس نازک حالات کے اندر اگر مسلمان متحد نہیں ہوتے ہیں،
اس نازک حالات کے اندر امت مسلمہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں تو وہ کون سا وقت آئے گا کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضری دے کر اللہ کے سامنے روئیں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اللہ کے سامنے ہم اپنی اس پیشانی کو ٹیکیں گے؟ وہ کون سا وقت آئے گا؟ میرے بھائیوں، آئیے ہم تمام اختلافات کو ختم کر کر، ہم تمام دلوں سے کینہ اور حسد اور بغض کو نکال کر ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، اور جمع ہونے کے بعد ہم متحد ہو کر شریعت مطہرہ کو باقی رکھنے کے لیے اور دین اسلام کو باقی رکھنے کے لیے ہم منجمد ہو جائیں، پوری دنیا کے اندر یہ بتا دیں کہ دین اسلام ہی سچا دین ہے، اللہ کے یہاں اگر کوئی مقبول دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لیکن افسوس صد افسوس ہم منتشر ہیں، چاروں طرف ہم منتشر ہیں، چاروں طرف اسی وجہ سے ہم پریشان نظر آ رہے ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمارے علماء اور اکابر کو اٹھائے جا رہے ہیں، ہماری مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہمارے مدرسے پر تالے لگائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے آثار قدیمہ کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، اب بھی ہم خواب غفلت میں رہیں گے اور اب بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے تو میرے بھائی ہمارا کیا حشر ہوگا؟ اور ہم تو جس طریقے سے چاہیں ہم تو چلے جائیں گے زندگی سے، لیکن جو ہماری نسلیں آنے والی ہے ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ ہماری نسل کے اندر دین باقی رہے گی یا نہیں باقی رہے گی؟ اس لیے میرے بھائی گزارش ہے کہ ہم خود بھی دین اسلام پر چلیں، گھر والوں کو دین اسلام پر چلائیں، قرآن مقدس کی تلاوت کا خود بھی اہتمام کریں، گھروں کے اندر بھی اہتمام کرائیں، احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام کی جو زندگیاں ہیں اور ان کے واقعات ہیں، ٹی وی دیکھنے کے بجائے، موبائل دیکھنے کے بجائے، بچوں کو موبائل ہاتھ میں دینے کے بجائے ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو اور ان کے واقعات کو ان کے سامنے سنائیں اور سلف صالحین کے واقعات کو سنائیں اور اس کے اندر دینی شعور پیدا کریں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یقیناً ہم قابل مبارک ہیں اور ہم دین اسلام کو اپنی نسل میں باقی رکھنے کے لیے ذرائع اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔